أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورۃ النمل کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. جملہ 14 آیات پر مشتمل اس رکوع کی وضاحت سے پہلے 3 باتیں آپ کی خدمت میں بطور تمہید عرض کر دینا مناسب ہے، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ النمل بھی مکی سورت ہے، جس طرح گزشتہ سورۃ الشعراء وہ بھی مکی تھی، اور آنے والی جو سورت ہے سورۃ القصص وہ بھی مکی ہے. نہ صرف سورۃ النمل مکی ہے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے درمیانی دور میں پہلے سورۃ الشعراء نازل ہوئی، پھر سورۃ النمل نازل ہوئی اور پھر سورۃ القصص نازل ہوئی. لہذا ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے بھی یہ درمیانی صورت ہے. اور جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ مکہ مکرمہ کا یہ درمیانی دور ہے. اس درمیانی دور سے سیرت نگار مورخین جو دور مراد لیتے ہیں وہ دراصل یوں سمجھ لیجیے نبوت کا 6واں 7واں 8واں سال، جبکہ مکے کے مشرکین کی اور قریش کے سرداروں کی مخالفتیں وہ اتنی زور پکڑ چکی تھی کہ زبان درازی کے ساتھ ساتھ دست درازی بھی کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے، ہاتھ بھی اٹھا رہے تھے مسلمانوں پر، مارن پیٹی. اور ان کی مخالفتیں وہ
مسلمانوں کے حق میں تکلیف دہ ہو چکی تھی، زبانی نہیں تھی، عملی تھی۔ اور پھر تیسرا دور آپ جانتے ہیں، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی لوگ سوچنے لگے تھے۔ یہ وہ دور ہے، درمیانی دور، جس میں یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر مشرکین مکہ، سرداران قریش، یہ سارے وہ مخالفین اسلام جو طرح طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جائزہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کے اعتراضات کا تذکرہ فرمایا، جو اعتراضات اٹھا رہے تھے ان اعتراضات کا تذکرہ فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نفسیات کا بھی تذکرہ فرمایا، روٹ کاز جس کو آپ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ان میں بعضوں کے اندر حسد تھا، بعضوں کے اندر زندگی اور زندگی کی جو خوشیاں ہیں اس سے انجوائے کرنے کا اتنا جذبہ تھا کہ دین کی پابندیوں سے گھبراتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ اسلام جو مطالبے کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، نماز ادا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ابھی وہ چیزیں آئیں گی، ان ساری چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کے پاس جو واحد ہتھیار تھا وہ یہ کہ اسلام کی بنیادوں پر تیشا چلاؤ اور اس مذہبی کا انکار کرو، پرانا جو کلچر چلا رہا ہے اس کو مانو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دراصل یہ انسان کی وہ نفسیات ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، کیونکہ یہ غفلت کی زندگی، آخرت میں جواب دہی کا احساس نہ ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ نہ ہونا، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ غلطی ہے، اور انسان کی یہ وہ انتہائی غلط روش ہے جو انسان کو فرعون بناتی ہے، انسان کو نمرود بناتی ہے، انسان کو شیطان بناتی ہے، ابلیس سے بھی آگے بڑھا دیتی ہے۔ لہذا آخرت کا احساس نہ ہونا، ذمہ داری کا احساس نہ ہونا انسان کو حیوانیت سے بھی گرا دیتی ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے پھر اس کے بعد۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ سورۃ النمل میں جو دوسری بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بیس بنایا، کہ ساری دین کی جو مخالفتیں ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفتیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ دراصل آخرت کا انکار ہے۔ اور یہ آخرت کا انکار انسان کو کیا بنا دیتا ہے، اور آخرت کا ایمان انسان کو کیا بنا دیتا ہے۔ آخرت کا ایمان تھا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والی خاتون، جن کو عام طور پر اردو لٹریچر میں بلقیس کا نام دیتے ہیں، ملکہ سبا، ان کے کردار کیسے سامنے آئے ذمہ داری کے، اور جن کے اندر آخرت کا انکار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا قوم سمود، قوم لوط اور فرعون، تو ان کا کیا حشر ہوا، یہ کس درجے تباہی کے پہنچ گئے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں، سورۃ النمل میں بیان فرمائی، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً یہ چوتھے پانچویں رکوع تک ہے، اور اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کیا، اور انسانوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بکھری ہوئی اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی کہ اپنے خالق کی کاریگری پر غور کریں، اس کی رحمتوں پر غور کریں، توبہ کریں، اس کی رحمتوں کی طرف لوٹ کر آئیں۔ جیسے کہ آپ نے سورۃ الشعراء میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی اور رسول اور اس نبی اور رسول کی مخالف قوم کا تذکرہ کیا، تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہرحال تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا عزت والا ہے، لیکن اگر توبہ کر کے کوئی رجوع کرتا ہے تو وہ بڑا رحیم بھی ہے، وہ بخش دینے والا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور ان ربک لہو العزیز الرحیم کی تشریح گزر چکی ہے کہ اس کا تکرار اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا۔
تیسری بات یہ ہے کہ سورۃ الشورى کا آپ اختتام دیکھیں اور پھر سورۃ النمل کا آپ آغاز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مناسبت ہے، ایک ریلیشن ہے، ایک تناسب ہے، جڑے ہوئے ہیں جیسے دونوں صورتیں. کیونکہ سورۃ الشورى کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو نمایاں فرمایا، ایک قرآن کو اور ایک صاحب قرآن کو. قرآن مجید کیسے نازل ہو رہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور کس پر نازل ہو رہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرماتے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یاد رکھو یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی شاعر نہیں ہے اور یہ شاعری نہیں کر رہے ہیں. شاعروں کا تو عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر گمراہی کی وادی میں گھومتے رہتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں. ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا، اعلیٰ کردار نہیں ہوتا، الا یہ کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، سوائے ان شعراء کے جن کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے اور جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کا کردار بلند ہوتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے بات صاف ارشاد فرمائی کہ کیسے تم نبی کو شاعر کہہ رہے ہو، الشعراء یتبعهم الغاوون، شاعر کو دیکھو، اس کے ساتھ رہنے والوں کو دیکھو، اس کی مجلسوں کو دیکھو، اس کے کلام کو دیکھو، کیسے خیالی گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے، بے مقصد باتیں کرتا رہتا ہے، اور کس قدر نفس کا بندہ بن کے وہ زندگی بسر کرتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کہتا ہے خود نہیں کرتا اور جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں. ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ اس آخری درس میں جو رمضان میں ہو چکا ہے آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی کہ شاعر کیا حیثیت ہوتی ہے اور اسلام کا نقطہ نظر شعراء کے سلسلے میں کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مذمت بیان فرمائی وہیں اللہ تعالیٰ نے باکردار شعراء کو بچا بھی لیا کہ ان کا کردار ہوتا ہے، ان کا عمل ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہے. شاعری کیا ہے؟ شاعری دراصل ایک بے جان ہتھیار ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر اچھا استعمال آپ کرتے ہیں تو آپ اچھے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں تو غلط ہے. علامہ اقبال نے اچھا استعمال کیا، لازمی بات ہے وہ مفکر اسلام قرار پائے، اور ان کے مقابلے میں بعض لوگوں نے لہو و لعب کے لیے استعمال کیا، شراب و کباب کے لیے استعمال کیا. اللہ کی رحمتوں سے لازمی بات ہے کہ ان کے حق میں دوری ہوئی ہوگی، واللہ عالم. بہرحال شاعر جو ہے جو شاعری کو استعمال کرتا ہے وہ ایسے استعمال کرتا ہے کہ اچھے مقصد کے لیے استعمال کر لے تو اچھے مقصد کے لیے، برے مقصد کے لیے استعمال کر لے برے مقصد کے لیے. لیکن غلبہ جو ہے اکثر و بیشتر اس کو غلط انداز میں استعمال کیا گیا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت پیش آئی کہ شاعروں کی مدد لیں. جب زبردست جنگ ہو گئی، غزوہ بدر، اور مشرکوں کو بڑا دھکا لگ گیا تو گندی سندی انہوں نے شاعری شروع کر دی، نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب اللہ کے دین پہ حملہ ہوا تو مسلمانوں کی تلواریں وہ میان سے نکل گئی، لیکن جب اللہ کے دین پر زبان سے حملہ ہو رہا ہے، شاعری سے حملہ ہو رہا ہے تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کی زبانیں گم ہے، بند ہے. تو حضرت حسان نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، میں کہتا ہوں، خبر لیتا ہوں ان قریش کے سرداروں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریش کے سرداروں کی خبر کیسے لوگے؟ تو انہی میں سے ایک میں بھی قریش کا فرد ہوں. تو کہا اے اللہ کے رسول آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، میں آپ کو ایسے نکال دوں گا جیسے کہ آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور پھر سارے قریش کی میں خبر لوں گا. اور پھر حضرت حسان نے قصیدہ جو کہا تو لازمی بات ہے ہلچل مچ گئی. بالخصوص وہ زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری کی اہمیت بالکل ایسے تھی جیسے موجودہ دور میں ایک چینل کی اہمیت ہوتی ہے، میڈیا میں ایک چینل کی، کہ شاعر جو بات کہتا تھا وہ بات پھیلتی چلی جاتی تھی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ایک ہی شعر کی وجہ سے ایک قبیلہ ختم ہو گیا، ایک پورا قبیلہ اس کا وجود ختم ہو گیا. کہ شاعر نے کہا تھا وقت البذر فإنک من نبیر
फला बलगत किलाबा वला काबा, कि तू इतने गए गुजरे कबीले का है कि कुत्तों का कबीला भी उसके बराबर नहीं है, उस कबीले का नमीर का तू फर्द है, तू मुझसे क्या मुकाबला करने आ रहा है। ये शेर ऐसा था कि लोगों ने कबीले नमीर की जानिब अपनी निस्बत लगानी छोड़ दिया, ये कहना छोड़ दिया कि हम नमीर कबीले के हैं। देखते देखते तारीख में वो कबीले ही खत्म हो गया, उसका तस्करा ही बाकी नहीं रह गया। ऐसे बहुत से अशआर हैं जिसकी वजह से बड़ी हलचल हो जाया करती थी, जंगें हो जाया करती थी, लिहाजा एक अहमियत शायरी की थी। लेकिन इसके बावजूद रसूल के लिए शायरी और उसमें मुनहमिक होना ये मुनासिब नहीं था। वमा अल्लमनाहु शि'r वमा यंबग़ी लह, ऐ नबी आपका मनसब बहुत बुलंद है, आपका मकाम बहुत बुलंद है। अगर आप शायरी करेंगे तो लोग आपको शायर समझकर छोड़ देंगे, पैरवी नहीं करेंगे, और फिर इसका अजीम शान नुकसान होगा इंसानियत में। लिहाजा आप नबी शायरी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ शायरों को भी अल्लाह ताला ने अलर्ट किया, मुतनब्बे किया, उनको एक अल्टीमेटम दिया कि अगर तुम्हारे पास अल्लाह का जिक्र नहीं, अल्लाह को याद नहीं रखते हो और अमल साले नहीं है, अकीदा मजबूत नहीं है, तो फिर याद रखो दरबदर की ठोकरें खाते रहोगे। आप जानते हैं कि शोरा हज़रात कैसे कैसे लतीफे करते थे। और फिर आपके उर्दू में तो ये तमाशा हुआ था कि एक शायर साहब ने बाज़ाब्ता इजाजत मांगी थी मस्जिद में शराब पीने की, और उन्होंने कहा था कि या फिर वो जगह बता दो जहाँ खुदा नहीं। फिर अल्लामा इकबाल ने उसका जवाब दिया कि काफिर के दिल में बैठ के भी वहाँ खुदा नहीं। उसका फिर जवाब दिया गया, मैं काफिर के दिल से होकर आया हूँ, वहां भी खुदा है, खुदा तो हर जगह है। तो थोड़ा सा अल्लामा इकबाल से सबू हो गया। काफिर के दिल में नहीं कहना चाहिए था हमको, जालिम के दिल में कहना चाहिए था। जालिम के दिल में कभी खुदा नहीं होता, जालिम के दिल में कोई खुदा नहीं होता। लिहाजा अगर वो ये थोड़ा सा कह दे तो जवाब देने वाला हिम्मत भी नहीं कर पाता। तो आप अंदाजा करें कि कैसी कैसी बातें शायद कहता है कि मस्जिद में बैठ के पीने दे, क्यों क्या जरूरत है, यही ख्याली घोड़े दौड़ाना, कुछ ना कुछ नई बात करना, जिद्दत पसंदी। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया शुरा वश्शुरा यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, क्या तुम नहीं देखते कि वो दरबदर की ठोकरें खाते रहते हैं। अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, और वो बातें करते हैं जो खुद नहीं करते। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व ज़करुल्लाह कसीरा, हाँ वो शायद इस जुमरे में नहीं आते जो ईमान वाले हैं, अकीदा जिनका ठोस मजबूत, अमल जिनका सालेह, और जो अल्लाह को हमेशा याद रखते। वंतसरू मिन बादी मा ज़ुलिमू व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। ये मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि जालिम को मालूम हो जाएगा कि उसका क्या हश्र होने वाला है, ऊंट किस पहलू पे बैठने वाला है, ये तुमको अभी अनकरीब पता चल जाएगा। लिहाजा जालिमों को अल्लाह ताला ने आईना दिखाया सूरत नमल में कि जालिमों का क्या हश्र हुआ। वो तज़किरा आगे आ रहा है कि जुल्म करने वाले वो खुमियाजा कैसे भुगते, जुल्म सहने वाले और अल्लाह को याद रखने वाले वो कैसे कामयाब होते चले गए। इस हकीकत को अल्लाह ताला ने सूरत नमल में बयान किया। जो तीसरी बात बतौर तमहीद में अर्ज करना चाहता था कि सूरत शूरा से सूरत नमल की तरफ जो मजमून मुंतकिल हुआ, इस तौर पर के जुल्म करने वाले आखिरत को फरामोश करके जुल्म करते हैं, और जुल्म करने वाले अल्लाह की पकड़ और उसकी गिरफ्त को भूल कर जुल्म करते हैं। लेकिन वो याद रखें कि जुल्म का अंजाम बहुत बुरा होगा। लिहाजा फिरौन का क्या हुआ, कौम समूद का क्या हुआ, कौम लूत का क्या हुआ, और मजलूमीन कैसे कामयाब होते गए, वो आप देखेंगे सूरत नमल में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। आगाज हुआ इस सूरत का तासीन से, हुरूफ मुक़त्तआत, जिसके बारे में सूरतुल बकरा से बात चली आ रही है कि ये वो हुरूफ हैं जिनका मफ़हूम हम क़तई तौर पर नहीं बयान कर सकते। अंदाजे हैं, मुफस्सिरीन ने, सहाबा ने, अइम्मा ने बहुत सारे अंदाजे लगाए, लेकिन वाक़या ये है कि क़तई इल्म अल्लाह की ज़ात तक महदूद है। अंदाजे जो लगाए गए तो अलिफ लाम मीम से, अलिफ से अल्लाह मुराद दिया, लाम से जिब्राइल मुराद दिया, मीम से मोहम्मद मुराद दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اب یہاں پا سین دو لفظ آئے ہیں، پا اور سین. تو پہلی بات تو وہی کہ قطعی علم اللہ تعالیٰ کی ذات تک محدود. اب دوسرے جو مخففات مانتے ہیں، شارٹ فارمز، وہ یہ کہتے ہیں پا سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے طٰہٰ، اور سین سے مراد اللہ تعالیٰ نے یہاں وادی سہنا یاد دلائی، جس کا بہت تفصیل کے ساتھ آگے تذکرہ آ رہا ہے، جہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. لیکن ہندوستان کے جو ایک بہت مشہور مفسر گزرے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک اور انداز میں غور کیا، ذرا ٹیکنیکل ہے، وہ پیچیدہ ہے، علمی ہے، لیکن اس کا میں اشارہ کر سکتا ہوں. انہوں نے یہ تحقیق کی کہ یہ جو الفابیٹس ہیں کسی بھی زبان کے، فی الحال ہم عربی کے لے لیتے ہیں، الف با تا ثا، حروف تہجی جن کو ہم عربی میں کہتے ہیں اور جن کو الفابیٹس کہتے ہیں، ان کو یاد رکھیے. لنگوسٹکس کچھ اور کہتے ہیں. علماء علم اللغات لنگوسٹک کے ماہرین ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں اصوات، جو ہے آوازیں، ان آوازوں کی لکھی ہوئی یہ علامتیں ہیں. انسان پہلے بولنا سیکھا، پھر اس کے بہت دنوں کے بعد وہ لکھنا سیکھتا ہے. تو جب وہ بولتا ہے تو جو آوازیں نکلتی ہیں، وہ آوازوں کے لیے اس نے کچھ پکچرز بنائے، سمبلز بنائے. لہذا وہ سمبلز ترقی کرتے کرتے ہمارے پاس آج الفابیٹس کی شکل میں اور حروف تہجی کی شکل میں پائے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ تاریخ میں غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ انسان جب بولنا سیکھا تو ہر چیز کی وہ آواز نکالتا تھا. مثلا اگر ہوا تیز چل رہی تو سو 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 ایسا بولتا تھا وہ، اور یہ توجہ دلاتا تھا کہ یہ ہوا کے لیے میں یہ آواز نکال رہا ہوں. اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں مولانا حمید الدین فراہی کہ جب سانپ کو بتانا ہوتا تھا شروع میں، اسنیک جس کو آپ کہتے ہیں سانپ، تو اب سانپ بتانا ہوتا تھا تو اس کو بتانے کے لیے سانپ اتارتے تھے. سانپ اتاریے گول ایسا، اور اس کے بعد اس کی گردن کھڑی کر دیجئے، پھن اٹھائے ہوئے سانپ کیسا اترے گا. کہا اسی کی طرح کی آپ کا شکل پا ہے. پا آپ دیکھا ہوگا پا کیسا لکھا جاتا ہے، گول ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر لمبا شوشا. تو کہا یہ پہلے شروع میں علامت تھی سانپ کی، اور قرآن مجید میں جس سورت کے آغاز میں پا آیا ہے اس سورت میں آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں سانپ کا تذکرہ آیا ہے. جیسے پاسین یہاں پر ہے، آپ آگے دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا ڈنڈا ڈالا یا چھڑی پھینکی، کأنها جان، ایکٹیو قسم کا ایک سانپ وجود میں آ گیا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سورہ طٰہٰ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، اس کا تذکرہ یہاں بھی ہے. لہذا طٰہٰ سے شروع کیا گیا. یہ ان کی تحقیق ہے، اور یہ بڑی علمی تحقیق ہے، بڑی تاریخی تحقیق ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت سی چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. چونکہ ایک کوشش ہے، اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی. لیکن میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات تک محدود ہے. پاسین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آگے چل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی وادی سے گزرتے ہیں، اور چونٹیوں کی جو سردار ہوتا ہے یا ہوتی ہے جو بھی، اس نے کچھ کہا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور سمجھا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سیاق میں بیان فرمائی، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی. تو اس موقع پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا تذکرہ فرمایا، وادی نملہ فرمایا، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا، چونٹی والی سورت. صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ سورتوں کو بتلانے اور سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے السورۃ التی ذکرت فیہ النملہ، یہ وہ سورت ہے جس میں چونٹی کا تذکرہ آیا ہے، ایسے کہا کرتے تھے. بعد میں ترقی کرتے کرتے اتنا اختصار ہو گیا
सूरत नमल, सूरत बकर, सूरह आले इमरान, ऐसे हमने नाम रख दिया। नाम अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल नहीं हुए सूरतों के, ये हमारे अपने रखे हुए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि सूरतों के नाम में इख्तिलाफ है। आपके पास सूरह हामीम सजदा है, अरबों के पास सूरह फुस्सिलत है। आपके पास सूरत दहर है, अरबों के पास सूरत इंसान है। कोई हरज नहीं, अपनी अपनी मुनासिबत से नाम रख लिए गए हैं, सिर्फ तारुफ के लिए। लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं कि भाई सूरतों के नाम में इख्तिलाफ है। सूरत यानी वही है, हमने और आपने नाम रख लिए अपनी अपनी शनाख्त के लिए, समझने के लिए। ये सूरत नमल इसलिए है कि इसमें चूंटी का तस्करा है। चूंटी को अरबी में नमल कहते हैं, इसलिए अन्नमल या अन्नमला या अल्लाह ताला ने तस्करा फरमाया इस सूरत में, और हमने इसको सूरत नमल से मौसूल किया। तिल का आयातुल कुरान, ये कुरान पाक की आयतें हैं। ये कुरान जो है, ये मैं अर्ज कर चुका हूँ, ये सरकारी नाम है इस किताब का, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अल्लाह ताला ने इस किताब का नाम, ये आखिरी सहीफा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, इसका नाम अल्लाह ताला ने कुरान रखा है। और ये नाम भी मौजूदा है। इसके बारे में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ऐसा नाम किताब का रखा जाए कि अकल हैरान हो जाए। ये बस कुरान के साथ खास है। इंजील के माने बशारतें हैं, तौराह के माने अहकाम के हैं, ज़बूर के माने नसीहतों के हैं, दुआओं के हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक का जो नाम रखा है कुरान, उसके माने है खूब पढ़ी जाने वाली किताब। जैसा नाम इसमें बामुसम्मा, वैसे ही ये अल्लाह की किताब खूब पढ़ी जाती है दुनिया में। इसी गुज़श्ता रमजान में कितने करोड़ जगह ये कुरान पाक खत्म किया गया होगा, काउंट नहीं कर सकते। ये अल्लाह की शान, नाम ही रख दिया था, बस कसरत पढ़ी जाने वाली किताब। तिलका आयातुल कुरान, ये कुरान की आयतें हैं। वो कुरान जो वो किताब मुबीन, बहुत वाज़ेह किताब है। इसके अहकाम बहुत वाज़ेह है और इसके नसीहत और इसके सबक आमोज वाक़यात बहुत वाज़ेह है। इसमें कोई गुंजलक नहीं है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है और कोई चीज ऐसी पेचीदा है अकल नहीं कबूल कर रही, ऐसा कोई मसला नहीं। ये वाज़ेह किताब है और इस किताब की आयतें जो तुम्हारे सामने पढ़ी जा रही हैं। इसके बाद इरशाद फरमाया हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। इस किताब की सिफत क्या है? नंबर 1 हुदन, ये गाइडलाइन है, रहनुमाई है, हिदायतनामा है। व बुशरा, और दूसरे ये कि ये खुशखबरी है, बशारत है। अब आप देखिए किस अंदाज में ये बात चली कि ये एक हिदायतनामा है, ये गाइडलाइन से रहनुमाई है। जो इस रहनुमाई को कबूल करता है उसके लिए किताब बशारत है, उसके लिए किताब खुशखबरी देने वाली है। किस चीज की खुशखबरी देने वाली? अल्लाह ताला इरशाद फरमाया सूरह बनी इसराइल में, सूरह कहफ में, कि जो इस पे अमल करता है उनके लिए एक बड़ी कामयाबी की खुशखबरी है। इन्ना हज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। बहुत बड़ा अजर है। और ये कुरान एक ठोस जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी, एक कामयाब जिंदगी की जानिब दावत देता है। जो इसको अपना लेता है उसके लिए खुशखबरी, दुनिया में भी इंशाअल्लाह पुरसुकून जिंदगी और आखिरत की भी कामयाबी। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाया हिदायतनामा है, और जो इसकी हिदायतों को कबूल कर लिया, बुशरा लिल मुमिनीन, ऐसे ईमान वालों के लिए ये बशारत भी है, ये खुशखबरी देने वाला भी है। लाज़मी बात है, जो अल्लाह ताला की हिदायतों को कबूल नहीं करेगा, इनकार करेगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिहिल आख़रीन, कि जो इनकार करेगा तो वो तो जहन्नम के एक दाने में जाएगा, जहन्नम के गड़े में जाएगा, उसके लिए तो नाकामी ही नाकामी है। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, मुनकिरों को तो घाटा ही घाटा है, नुकसान ही नुकसान है। और मोमिनीन के लिए, किताब को जो मान रहे हैं उनके लिए फायदा ही फायदा है। लेकिन जब मोमिन का, तो हर वो साहब जो ईमान का दावा कर रहे हैं उनको खुश होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया दावे के साथ दलील होती है, याद रखो। लिहाजा लिलमुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम युक़ीनून। 3 चीजों का तज़किरा फरमाया। मोमिन सही मानों में वो है जो नमाज कायम करते हैं। हर बिलीफ का एक नतीजा होता है, याद रखिए, हर यकीन का एक नतीजा होता है। कोई भी दिली यकीन, वाक़ईतन बिलीफ अगर है
اس کا نتیجہ اور رزلٹ نہیں ہے تو اس کے معنی دعویٰ ہے، وہ یقین نہیں ہے آپ کے دل میں۔ آپ کے دل میں یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے تو چھوٹی سی تیلی آپ جلاتے ہیں اتنی سی جو 30 سیکنڈ کے اندر اندر جل کر ختم ہو جائے گی، لیکن اس کو جلانے کے بعد آپ انگلی نہیں لگاتے، کیوں؟ یقین ہے آگ جلاتی ہے، لہذا اتنی سی تیلی کی آگ کے قریب بھی آپ پھٹک نہیں رہے ہیں۔ یہ یقین کا نتیجہ ہے۔ یقین کا نتیجہ ہے کوئی جلتی ہوئی تیلی آپ کے قریب کرے تو آپ چونک کر دور ہٹیں گے، فوراً چونک کرے، جس سے آپ کے خرمن کو، آپ کے وجود کو تھوڑی آگ لگنے والی ہے، چھوٹی سی تیلی، لیکن آپ فوراً، یقین کا نتیجہ ہے، ریئیکشن ہے کہ آپ آگ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جب دل میں یقین ہوتا ہے کہ ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے اور ہے نماز کامیابی کی کنجی اور نماز ہی اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، تو پھر اس کے بعد سے نتیجہ یہ ہوگا کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں پھر نماز نہیں چھوٹے گی۔ پھر لازمی بات ہے تھکے ہارے ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ بندہ سوئے گا، لیکن فجر میں آنکھ اس کی ضرور کھلے گی، کیوں؟ یقین، اس کا یقین اس کو بیدار کرے گا، اس کا یقین اس کو اٹھا دے گا، اور پیک پہ اس کی مصروفیات ہوگی، آفس میں، تجارت میں، دکان میں، لیکن اذان ہوئی کہ پھر وہ ہاتھ جھٹک کے اٹھ جائے گا، نماز کے لیے حاضر ہو جائے گا، یقین اس کو اٹھا دے گا، یقین اس کو بیٹھنے نہیں دے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ تجارت نہیں، یہ تو سانپ بچھو ہے اگر میں نماز کے لیے نہ اٹھوں، وہ سمجھ جائے گا یہ نوکری نہیں، اللہ سے بغاوت ہے اگر میں نماز کے لیے نہ اٹھوں۔ لہذا یقین جب ہوگا تو نتیجہ ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکات ادا کرتے رہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اس سے ذہن بنا دیا گیا زکات فرض ہونے والی ہے، اور کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی عادت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا کر ہی دی تھی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد زکات کے پورے احکام آئے، لہذا اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ بات کی تاکید کر دی کہ زکات تم کو دینا ہے، زکات کی تم کو پابندی کرنی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کا ایقان، یقین ان کے اندر بہت پختہ ہوتا ہے، وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ یہ زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اللہ کے دربار میں اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، لمحے لمحے کا حساب کتاب دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور اگر زندگی بدکاریوں پر گزر گئی تو جہنم میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور جہنم کی خولناکی ہے۔ لہذا یہ عقیدہ انسان کو بہت ذمہ دار بناتا ہے، انسان کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے، اور کبھی وہ بغاوت کی زندگی پھر نہیں بسر کر سکتا، اس کے اندر عبدیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر بندگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو آخرت کے عقیدے سے محروم ہوتے ہیں ان کا کیا عالم ہوتا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون، بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے لیے ان کی ساری ایکٹیویٹیز، ان کی ساری کارکردگی، ہلچل وہ ہم خوبصورت کر دکھا دیتے ہیں، لبھا دیتے ہیں ان کی نگاہوں میں اور کھپا دیتے ہیں، اور وہ فہم یعمہون، اندھے ہو جاتے ہیں، اور اندھے ہو کر، گمراہ ہو کر اس دنیا کی زندگی ہی کی ہلچل میں ساری زندگی ختم کر لیتے ہیں، اس دنیا کی ہلچل ہی کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ صاف اس حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حاضری کا یقین ہو، جس کو قرآن پاک کے الفاظ میں بہت عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ملاقات کا اگر شوق ہو بندے کو، لقاء فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ارشاد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یقین ہے میرے رب سے میری ملاقات ہوگی، تو لازمی بات ہے اس کی بڑی پیاری زندگی ہوتی ہے۔ اور جس کو یہ یقینی نہیں ہے کہ مولا سے ملاقات ہونا ہے نہیں ہونا ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، تو وہ بڑی لاپرواہی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اس کی میں بہت مثال دیتا ہوں، ہر بار مثال دیتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے حیدرآباد کے ماحول میں بہت جلدی سمجھ میں آنے والی مثال ہے کہ ایک صاحبزادے گئے ہوئے ہیں گلف، اور ان کو یقین ہے مجھے میرے اپنے پیرنٹس کے پاس لوٹ کے آنا ہے، مجھے میرے والدین سے ملنا ہے، ان کے پاس رہنا ہے، ان کی خوشیوں کے ساتھ میری خوشیاں ہوں گی، تو وہ جیسے زندگی بسر کریں گے
اس کے مقابلے میں ایک ایسے صاحب جو بالکل نہیں واپس آنے کا سوچ کے گئے ہوئے لاؤبالی، جن کی کوئی منزل نہیں، تو وہ جو کما کے خرچ کر کے وہاں پیسے برباد کر لیں گے، یہ دونوں کی زندگی کو آپ کمپیئر کر لیجئے۔ ایک وہ بندہ مومن جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے میرے اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ملنے کے بعد اس سے اجر لینا ہے، اس کو خوش کر کے مجھے جنت میں جانا ہے، وہ اور وہ جس کے سامنے آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے اور وہ بیچارہ اندھیرے میں تیر چلا کے زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ ہر دو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اولئک الذین لهم سوء العذاب، بڑے برے عذاب سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے دنیا کے اعمال لبھا دیے جاتے ہیں اور وہ اندھا بن کر زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ وہ ہوتے ہیں الذین لهم سوء العذاب، جن کو بڑا دردناک عذاب ہوتا ہے، وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور وہی آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات عربی میں ارشاد فرمائی اس کو اردو میں شفٹ کر دینا ممکن نہیں۔ ہم الاخسر، اخسر خود مبالغے کا سیکا جانتے ہیں لوگ، افعال تفضیل کہتے ہیں، اور الاخسر اور پھر اس سے پہلے ہم کی ضمیر۔ اب یہ جو ترکیب ہے کنسٹرکشن آف سینٹینس، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم یوں کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، وہی آخرت میں پکے اور پورے مکمل گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ آخرت میں پورا گھاٹا، مکمل گھاٹا اور ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید پر تاکید کر دی کہ اصل گھاٹا، مکمل گھاٹا، پورا گھاٹا، وہ دنیا میں تو چھوٹے موٹے گھاٹے ہوتے ہی رہتے ہیں، اور ایسا گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، انسان پھر کھڑا ہو جاتا ہے، الحمدللہ کوشش کرتا ہے تو اس نقصان کا ازالہ کر لیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 3 ایسے زبردست نقصانات ہوں گے جس کی وجہ سے انسان کا دل پھٹ جائے گا ہمارے صدمے کے کہ میں کیا والا کیا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ انسان اس دنیا میں خاندان والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے لٹاتا ہے، محنت کرتا ہے، انہی کی خوشیوں کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، انہی کے لیے وہ اتنا تقوی کرتا ہے، اتنی جتن کرتا ہے کہ کبھی 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے نوکریاں کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، انہی کے لیے، انہی کی خوشی، بچوں کی خوشی۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں، مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر کریں گے تو یہی بچے قیامت کے دن، یہی گھر والے، یہی فیملی ممبرز، یہی دوست احباب وہ آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہی تھے، نمازوں کی تربیت نہیں کرتے تھے، یہی تھے، حرام کام کرتے تھے، ہم تو اللہ میاں چاہ رہے تھے نیک کام کرنا، انہوں نے غلط راستے پہ ڈالا، اور ان کو آپ ڈبل عذاب دیجئے۔ وہ یہ کہیں گے آتی ہی بات ضعفاً من النار، اللہ ڈبل آگ ان کے حصے میں دیجئے کہ خود بھی گمراہ تھے، ہم کو بھی گمراہ کیا۔ وہ بچے، وہ گھر والے، وہ فیملی ممبرز جن کے لیے میں جان نچھاور کرتا تھا، کتنی حسرت ہوگی، کتنا انسان تڑپ جائے گا، آپ سوچ لیجئے۔ اور دوسرے یہ کہ انسان مال اکٹھا کرتا ہے اور مال کے اوپر اتنا اس کو، دولت پر اس کو اتنا یقین ہے کہ اس سے سکون، اس سے کامیابی، اس سے ترقی، اس سے حکومت، اس سے عہدہ، اس سے شہرت، ہر چیز یہ مال سے ملنے والی ہے۔ وہ مال سانپ بچھو بن کر سونے کے وہ میٹلز جس کو داغا جائے گا جلا کر اس کے ذریعے سے اس کی پشتوں کو، اس کے ذریعے سے اس کی پیٹھ کو جھلسایا جائے گا، تو سوچے گا یہی وہ مال ہے جس کو سمجھتا تھا ذریعہ راحت ہے، ذریعہ آرام ہے، آج میرے لیے وبال بنا ہوا ہے، حسرت پر حسرت۔ اور تیسرے یہ کہ انسان اپنی جان کا بڑا خیال رکھتا ہے، رکھنا بھی چاہیے ماشاءاللہ، اپنی صحت کا، اپنے آرام کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنی ڈائٹنگ کا، اپنے آرام کا، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وقت پہ سونا چاہیے، وقت پہ اٹھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خسروا انفسہم
उस वक्त क़यामत के दिन अपने जिस्म का भी वो देखेगा कि सौदा हो गया है, जिस्म भी उसके खिलाफ है, जिस्म को भी गवा दिया, जिस्म का भी घाटा हो गया, उसी के हाथ उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, उसी के पैर उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, उसी के ऑर्गन्स उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तो मारे हजरत के बस मर जाएगा इंसान कि जिस जिस्म की राहत के लिए इतना दुनिया में करता था वो जिस्म भी आज मेरा नहीं है, आज मेरे खिलाफ चला जा रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इन तीनों नुकसानात को मिलाकर क्या कहा, हुमुल अखसरून, इससे बढ़कर कोई घाटा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अगर ये इरशाद फरमा देता हुमुल खासिरून काफी था, लेकिन अल्लाह ताला ने अल अखसर ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया कि आखिरी दर्जे का घाटा, मुकम्मल घाटा, ऐसा नुकसान जिसकी कोई तलाफी नहीं हो सकेगी। आखिरत पर ईमान हो, अकीदे आखिरत अगर संवरा हुआ हो, संभला हुआ हो, तो फिर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की मेजबानी, अल्लाह की करम फरमाई, और फिर उसके बाद छोटी मोटी लफ्जिशों को खुद अल्लाह ताला माफ फरमा कर इंसान को कामयाब कर देगा। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, व इन्नका लतुलक़ल कुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम, कि ए नबी आप ये जो कुरान ले रहे हैं, ये कुरान पाक आप एक ऐसी जात से ले रहे हैं जो बहुत हकीम है, बहुत आलिम है, जिसकी हिकमत भी बहुत वसी है, जिसका इल्म भी बहुत वसी है, जिसकी हिकमत का आलम यह है कि इस दुनिया के कारखाने में कोई चीज बेकार नहीं है, आपस नहीं है, हर एक के पीछे एक लॉजिक है, एक हिकमत है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, और ये पूरा निज़ाम जिंदगी चल रहा है कि हवाओं का चलना वो बादलों को लाने का सबब बन रहा है, बादलों का बरसना दुनिया में जिंदगी का सबब बन रहा है, पानी का जज्ब होना वो दरख्तों के लिए, हमारे लिए जखीरे का बनना है, और फिर ये पानी का खर्च होना, और खर्च होने के बाद फिर समंदर में जाके मिल जाना। आप देखेंगे कि किसी भी आप दुनिया के निजाम को ले लीजिए, अल्लाह ताला की हिकमत नुमाया होगी, बहुत ही हकीम है उसकी जात, और हर काम में ऐसी लॉजिक है, ऐसी हिकमत है कि इंसान जब सोचता रह जाता है तो दंग रह जाता है, उसकी अकल एक सतह पे जाके रुक जाती है, अकल के आगे है अल्लाह ताला की हिकमत। और उसके इल्म का आलम ये है कि आपका खुद बाग है, और आपके बाग में कितने दरख्त आपको खुद मालूम, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि 24 घंटों में कितने दरख्त के पत्ते खुश्क होकर सूख कर गिर गए, लेकिन परवरदिगार को आम के जैसे लाखों बागात, और उन लाखों बागात के करोड़ों दरख्त, और उन करोड़ों दरख्त के अरबों पत्ते कब गिर रहे हैं और क्यों गिर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, उसको इल्म है। वो खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला हुवा, कि कोई पत्ता नहीं गिरता मगर अल्लाह के इल्म के बगैर, अल्लाह के इल्म के बगैर एक पत्ता नहीं गिरता दरख्त से। करोड़ माएं अपने पेट में अपने जनीन को पाल रही हैं, हो सकता माँ को खबर नहीं है ये होने वाला माजूर होगा कि सही सालिम होगा, मोमिन होगा, काफिर होगा, लेकिन अल्लाह को मालूम है जानवरों के पेट में क्या पल रहा है, इंसानों के पेट में, दिलों में। तो उसके इल्म का आलम यह है कि हर चीज से वो वाकिफ, उसकी हिकमत का आलम यह है कि कोई चीज बेसबब उसने पैदा नहीं की। तो लाजमी बात है ऐसे हकीम और आलिम की जानिब से जब ये अल्लाह का कलाम नाजिल हो रहा है और अल्लाह के रसूल जब इसको ले रहे हैं, तो इसके पीछे बड़ी हिकमतें हैं, इसके पीछे बड़ी नसीहतें हैं। उन्हीं नसीहतों में से देखो कि अल्लाह ताला की हिकमत क्या है कि फिरौन की हुकूमत है, बड़ी जबरदस्त मजबूत हुकूमत है। ऐसी हुकूमत के मौरिख लिखता है कि उसके पुलिस वालों और उसके सिपाहियों और उसके मिलिट्री की जहानत का आलम यह है कि उनकी चूंटियों जैसी सूंघने की सलाहियत है और उनकी चीलों और गिरों जैसी देखने की सलाहियत है, जो आसमान से देख लेते हैं कि कहाँ चूहा भाग रहा है, हमला करके उसको वो खा जाते हैं। ऐसी सलाहियत के उनके पास लश्कर, और उसके बावजूद वो चाह रहे हैं कि बनी इस्राइल में लड़का ना पैदा हो, जिंदा ना रह जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। हिफाजत अल्लाह ताला फरमा लेता तो काफी था, लेकिन फरमाया कि ऐ फिरौन तू कितना नाकाम है, जरा देख अपनी हुकूमत के बावजूद तेरे घर में मैं मूसा को पालूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में परवरिश पा रहे हैं और ये कहा कि ऐ फिरौन
نہ صرف یہ کہ تیرے گھر میں تیرا دشمن پلے گا، بلکہ ایک بات یاد رکھ، اس کے لیے شاہی خرچہ تجھ سے میں کرواؤں گا۔ لہذا محل کے خزانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تنخواہ مل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ یہ ہے اللہ کی حکمت، جب وہ کوئی چیز تہیا کر لیتا ہے تو کس حکیمانہ انداز میں، کس شان سے پروان چڑھاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، جوان ہونے کے بعد کہا کہ ایسا نہ ہو کہ بڑا نیک صالح ٹھیک ٹھاک نوجوان ہے لہذا گزارے اوقات ہو گئی، نہیں، کہا دیکھو ہم کیسا حادثہ کراتے ہیں، تمہارے ایک چہیتے شخص کا ہم قتل کرائیں گے موسیٰ کے ہاتھ، لیکن تم موسیٰ کا کیا بگاڑ سکتے ہو دیکھ لو۔ لہذا وہ فرعون کے خاندان کے ایک شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لڑائی چھڑانے کے لیے سورۃ القصص میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا، لڑائی چھڑانے کے لیے ایک ہی گھوسا مارا، وہی ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا، قصہ مر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے، مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے، وہاں آپ کا نکاح بھی ہو گیا۔ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں، تو مدین سے واپس ہوتے ہوئے جب مصر کی طرف جب آتے ہیں، نارتھ سے مصر میں جب داخل ہوتے ہیں تو وادی سینا ملتی ہے، جس کے بیچوں بیچ ایک زبردست قسم کا پہاڑ ہے، جس پہاڑ کو قرآن پاک نے ہمیشہ طور کے نام سے یاد کیا، طور کے نام سے موسوم کیا۔ آج کل اس کو جبل موسیٰ کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ سے اس کا بڑا رابطہ ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، سردی کی رات ہے، صحرا ہے اور سخت تاریکی ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 1800 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً آج سے 2500 سال پہلے کی بات ہے کہ لائٹ کا کوئی تصور نہیں، سڑکوں کا کوئی تصور نہیں اور روشنی کا کوئی انتظام نہیں۔ اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا قافلہ صحرا میں، ڈیزرٹ میں، بہت لگ سینکڑوں کلومیٹر کا صحرا اس میں سفر کر رہا ہے، ٹھنڈا دینے والی ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور قافلے کے لوگ پریشان ہیں۔ ایک بھیڑ بھاڑ سپاہیوں کا قافلہ نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا خاندانی قافلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں اور ایک دو خادم ہیں، چھوٹا سا قافلہ، شدید سردی لگ رہی ہے۔ اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں دور ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ آگ جلی ہوئی، روشنی ہو رہی ہے۔ اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں انی آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، آگ پا رہا ہوں، آگ میں محسوس کر رہا ہوں، لہذا تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، میں جاتا ہوں، سآتیکم منہا بخبر، یا تو میں کوئی اطلاع لے کر آتا ہوں، بہت ممکن ہے کہ وہ بستی ہو، گاؤں ہو، دیہات ہو، اور ہم وہاں چلے جائیں، نائٹ اسٹے کر لیں، رات رک جائیں، اور آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا پھر کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ اگر آگ ہے تو اس آگ سے میں جلتا ہوا انگارہ لے آؤں۔ شہاب جلتے ہوئے روشن کو کہتے ہیں، قبس وہ آگ جس کو چن لیا جائے، تو میں انگارہ چن کر جلتا ہوا انگارہ لے آؤں تاکہ لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ تاپ سکو، گرمی حاصل کر سکو، سردی بہت ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قافلے والوں کو وہاں ٹھہرا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ فلما جاءها، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں پہنچ گئے کہ ایک طرف جبل طور ہے، طور کی پہاڑی ہے اور اس کی وادی ہے اور اس میں ایک درخت ہے، وہاں قریب پہنچ گئے۔ آج بھی کہتے ہیں وہاں ایک ہرا بھرا درخت ہے، اسی درخت کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اسی درخت پر روشنی ہو رہی تھی، کیونکہ سینکڑوں سال سے وہ ہرا بھرا ہے، سوکھتا نہیں ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ لہذا وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ فلما جاءها نودیا، آواز آئی، ان بورک ما فی النار ومن حولها، بابرکت ہے وہ جو آگ کے پاس ہے اور آگ کے اطراف ہے۔ اس سے من فی النار سے مراد حضرت جبرائیل امین لیے گئے جو روشنی کے پاس وہاں پر تھے، ومن حولها، اور اس کے قریب میں جو ہے اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت لی گئی کہ اللہ کی جانب سے خوشخبری ملی کہ بابرکت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنا سے وغیرہ نہیں ہے، کوئی غلط فہمی ہونے کی تم کو ضرورت نہیں، یہ ایک برکت والی روشنی ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ کی ذات
कितनी पाक है, जो सारी कायनात का रब है, सारे आलमों का रब है, कि एक निहत्ते से नौजवान को जो डरते डरते अपने वतन की तरफ जा रहा है, ये सोचकर छुप छुप कर अपनी माँ से मिल लूंगा, वापस आ जाऊंगा, अब वो उस परवरदिगार उस नौजवान के साथ क्या शान करने वाला है। या मूसा इन्नहु अल्लाहुल अजीजुल हकीम, ऐ मूसा मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ अल्लाह, जो बहुत ही इज्जत वाला है, बड़ी हिकमत वाला है, बड़ी दानाई वाला है, उसका कोई काम बगैर हिकमत के नहीं होता। लिहाजा मूसा आप करीब आइए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परवरदिगार की जानिब से ये वही आ रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे बढ़े। अब आप सोचिए सहरा का माहौल, सामने एक अजीब सा नूर, दरख्त में से बोलने की आवाज आ रही है। मैं और आप होते तो सीने फट गया होता, हार्ट अटैक हो गया होता, लेकिन वो बहरहाल हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जरा मायूस करने के लिए, घबराहट खत्म हो जाए इसके लिए क्या इरशाद फरमाया? सूरह ताहा में इरशाद फरमाया, मूसा आपके हाथ में क्या है? क्या है? अल्लाह छड़ी है। क्या करते हो इस छड़ी से? अल्लाह बकरियों के लिए पत्ते झड़ा लेता हूँ, और अगर कोई जानवर हमला कर दे उसको मार के भगा देता हूँ। और भी काम आते रहते हैं छड़ी से। तो कहा अब मूसा जो छड़ी से आप काम करेंगे तो अब तक ऐसा काम कायनात में नहीं हुआ था। लिहाजा क्या फरमाया? वल्के असा, आप देखिए अपनी छड़ी, आप अपनी छड़ी जमीन पर डाल दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी जमीन पर डाल दी। फलम्मा रआहा, जब देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको, तहतज़्ज़ु, हज़्ज़ा के माने शेकिंग, मूवमेंट, वो तेजी से हरकत कर रहा है। कअन्नहा जान्नुन, जैसे छोटा, बहुत ही एक्टिव, बहुत तेजी से मूवमेंट करने वाला सांप। याद रखिए, जो बड़े सांप होते, मोटे मोटे एनाकोंडा, वो बहुत स्लो होते हैं, उनके अंदर तेजी नहीं होती, धीरे धीरे वो सरकते हैं। और जो छोटे सांप होते हैं, वो नस्लों के सांप जो फीट 2 फीट के होते, उनका आलम ये देखते देखते का हो जाते, बहुत तेज रफ्तार होते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ा दिया, ऐसा अजीब व गरीब मौजज़ा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी बड़े से अजदहे में तब्दील होती थी, लेकिन सुस्त नहीं होती थी, बहुत तेज रफ्तार होती थी। लिहाजा अक्लें हैरान रह जाती थी। इसीलिए तो जादूगरों के पैरों तले जमीन निकल गई जब उन्होंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी जबरदस्त अजदहा, तेज रफ्तार अजदहा है। अभी तो यहाँ सिर्फ आगाज है। कहा कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तहतज़्ज़ु, तेजी के साथ एक्टिंग, तेजी के साथ हरकत करता हुआ, कअन्नहा जान्नुन, जैसे छोटी नस्ल का वो सांप को देखा, वल्ला मुदबिरा, 2 कदम पीछे हो गए, पीठ की तरफ 2 कदम पीछे हो गए। वलम युआकिब, और हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उसको उठाने या पकड़ने कुछ करें। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, या मूसा ला तखफ, मूसा को घबराने की जरूरत नहीं। इन्नी ला यखाफु लदैयल मुरसलून, मेरे रसूल अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक तरफ तो यह पैगाम मिल गया कि ये एक मौजज़ा है, घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ यह पैगाम मिल गया, आप रसूल हैं, आगे आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप रसूल हैं। फिरौन क्या, फिरौन का बाप क्या, किसी से आपको नहीं डरना है। हाँ, फरमाया डरना किसको है? डरना तो उसको है जो गुनाह करता है और गुनाहों पर इसरार करता है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मायूस नहीं किया। इरशाद फरमाया, इल्ला मन ज़लमा सुम्मा बद्दला हुस्नन, लेकिन गुनाह करने के बाद फिर जो तब्दीली कर लेता है अपने रवैये में, और बद्दला हुस्नन, हुस्न किरदार पैदा कर लेता है बाद सुइन, गुनाहों के बाद, तो फिर इन्नी गफूरुर रहीम, तो उसको मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ, बड़ा मेहरबान हूँ। जहाँ सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने मायूस होने से बचाया, वहीं आप जरा गौर कीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब करते हुए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कितना तसल्ली का सामान किया। अब गौर कीजिए, तय में जानने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, लिकुल्ली आयतिन ज़ाहिरुन व बातिनुन, हर आयत का एक ज़ाहिरी मफ़हूम होता है, एक अंदरूनी मफ़हूम होता है, गौर करना पड़ता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ये कह रहा है
کہ میرے رسولوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے رسول سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہاں ڈرنا تو ان کو چاہیے جو گناہ کرتے ہیں، لیکن جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں اور اپنے اندر حسن عمل پیدا کر لیتے ہیں، ان کے لیے تو میں بہت بخشنے والا ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوری شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ایک بات ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کا بھید پروردگار جانتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت، رسالت، روحانیت، نور وغیرہ یہ ساری چیزوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے بار بار غور کر رہے ہیں، لیکن اللہ میں تو ایک کو قتل کر دیا تھا، ایک کو مار ڈالا تھا، ایک کو مار ڈالا تھا، میرا کیا ہونے والا ہے؟ کہا نہیں موسیٰ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ثم بدل حسنا بعد سوء، اگر خطا ہو گئی اور اس کے بعد توبہ ہو گئی میں معاف کر دینے والا ہوں، بھول جاؤ اس کو، بھول جائیے، اب آپ آگے بڑھیے، اب آپ رسول ہیں، اب آپ نبی ہیں، اب آپ اللہ کے فرستادہ ہیں، اب آپ اللہ کے نمائندے ہیں، لہذا جو کھٹک ہے، چپکلش ہے دل میں، اس کو آپ نکال کے پھینک دیجئے، جو ہونا تھا ہو گیا، پروردگار نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ لہذا میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں اور میں حکیم ہوں، میں دے رہا ہوں آپ کو معجزات، آپ کو ایک بڑے کام کے لیے جانا ہے۔ ایک اور معجزہ دیکھیے آپ، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، آپ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں داخل کریں، تخرج بيضاء من غير سوء، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چمکتا ہوا چاند کی مانند سفید نکلے گا، من غیر سوء، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی گرمی نہیں لگے گی، کوئی چوہان نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کا نکالا تو جیسے چاند چمکتا ہے، حضرت موسیٰ کا ہاتھ چمک رہا ہے۔ اب بیچارے یہودی اسرائیلی، وہ ان کا اتنا ذوق بگڑا ہوا، اتنا ذوق بگڑا ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان و شوکت ہی نہیں جانتے اور معجزات کی حقیقت ہی نہیں جانتے۔ لہذا ان کی کتاب میں بھی، تورات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ چاند کی مانند چمکنے لگا تھا۔ تو اب اس کا جب ٹرانسلیشن کیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ چاند کی مانند ایک انسان کا ہاتھ کیسے چمک سکتا ہے، یہ تو ہمارا ذہن قبول نہیں کر رہا ہے۔ مشورہ کر کے اس کو بدل دیا۔ کیا لکھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جن کی نسبت پر ان یہودیوں کو ناز ہے، ان کے سلسلے میں لکھ دیا، اور ان کا ہاتھ برز کی طرح چمک رہا تھا۔ برز وائٹ بیماری ہو جاتی ہے نا، برز کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ تو ان کا ذوق ہے، یہ ان کا ذوق ہے جو اپنے آپ کو بہت پڑھے لکھے اہل کتاب سمجھتے ہیں۔ لہذا اللہ کی کتاب میں تحریف کر کر کے انہوں نے اپنا عقیدہ بگاڑا، انسانوں کو گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تخرج بیضاء من غیر سوء، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، معجزہ ہوگا کہ آپ کا ہاتھ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ فی 9 آیات، اے موسیٰ اور بھی ہم آپ کو 7 معجزات دیں گے، جملہ 9 نشانیوں کے ساتھ۔ الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانا ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بڑی فاسق قوم، بگڑی ہوئی قوم ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ ایک دعا کی جس کا سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، سورۃ القصص میں بھی ہے تذکرہ، کہ اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی اس کام میں آپ شریک کر دیں۔ لہذا حضرت ہارون کو بھی شریک کر دیا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچنے کے بعد اپنی والدہ سے ملاقات ہوئی اور حضرت ہارون سے بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر فرعون کے دربار میں گئے۔ فلما جاءتهم آیاتنا، جب ان کے فرعون کے پاس اور اس قوم کے پاس ہماری نشانیاں مبصرۃ، ایسی جو حقیقت کو دکھا دینے والی تھی، وہ نشانیاں پہنچ گئی، قالوا ھذا سحر مبین، تو ان لوگوں نے کہا یہ تو کھلی ہوئی جادوگری ہے، انکار کر دیا۔ وجحدوا بها، اور زبان سے انہوں نے اس کا انکار کیا، واستيقنتها انفسهم، لیکن دلوں نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ معجزات ہے، دل انکار نہیں کر سکے۔ کیوں زبان سے انکار کیا؟ ظلمن وعلوا، 2 چیزیں، ایک تو ظلم، بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چاہتے تھے کہ ان کو غلام بنا کر رکھنا ہے، اور دوسرے علومن، تکبر تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، لہذا اس غرور کی وجہ سے ان آیتوں کا انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو ان بگاڑ پیدا کرنے والے ظالموں کا کیا حشر ہوا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ فرعون پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، تتر بتر ہو گئی اس کی حکومت، ختم ہو گیا اس کا قصہ،
اور داستان پارینہ بن کر وہ رہ گیا، اور اس کا محل، اس کا سونا، اس کی دولت اور اس کی تعمیرات، اور پھر آخری درجے کی بات ہے اس کی لاش تک کے تماشا بن کر رہ گئی قیامت تک کے لیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو انسانوں، آخرت کے ایمان سے اگر محروم ہو جاؤ گے تو یہ حشر ہونے والا ہے، اور اگر آخرت کا ایمان ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کا عقیدہ ہو، تو ذرا دیکھو داؤد بھی تو ایک حکمران تھے، سلیمان بھی تو ایک حکمران تھے، اتنی بڑی حکومت تھی، کیا کیا نعمتیں تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اس کے باوجود عقیدہ آخرت اللہ سے کیسے جوڑے رکھا، اس کا تذکرہ آگے آپ دیکھیں گے آنے والے رکوع میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی تلاوت کی جائے گی اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔